السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ترکیہ میں ایک افسوسناک واقعے کی ویڈیو وائرل ہونے پر غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق وائرل ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ 3 بھائی اپنے والد کی جائیداد کی تقسیم پر جھگڑے کے بعد مسجد کو بھی تقسیم کر رہے ہیں۔ ان بھائیوں نے والد کے چھوڑے گئے 17 ارب ترکیہ کی کرنسی اور 5000 کرائے کے مکانات سمیت ایک مسجد کو بھی وراثت کے طور پر حصوں میں تقسیم کر دیا۔ بیٹوں نے مسجد کو بھی تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا اور صحن کھودنا شروع کر دیا تاکہ درمیان میں فصیل اٹھائی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر جب اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو صارفین نے شدید غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے لالچی بیٹوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مسجد کی تقسیم کا مقصد اس سے حاصل ہونے والی آمدنی پر اپنا قبضہ کرنا تھا۔ یہ مسجد ایک روحانی سلسلے سے تعلق رکھتی تھی جہاں نذرانے بھی جمع ہوتے تھے۔ امریکہ میں جنوبی کیلیفورنیا کے لاس اینجلس میں ایک ہفتے سے زیادہ عرصے کے دوران جنگل میں لگی زبردست آگ میں کم از کم 27 افراد ہلاک اور 12,300 سے زیادہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گئے ہیں۔ مقامی افسران نے آج اس کی تصدیق کی۔ لاس اینجلس میں 2 بڑی جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے فائر فائٹرز نے علاقے میں ہوائیں ہلکی ہو جانے سے بھی کوششیں جاری رکھی۔ پیلیسیڈز آگ لاس اینجلس کے علاقے میں سب سے بڑی جنگل کی آگ میں سے ایک ہے جس نے اب تک 23,713 ایکڑ رقبے کو جھلسا دیا ہے۔ 7 جنوری کو لگی آگ پر 22% قابو پایا گیا۔ یہ ایک دن پہلے 17% تھا۔ کیلیفورنیا ڈپارٹمنٹ آف فارسٹری اینڈ فائر پروٹیکشن نے ایک اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ موسم کے حالات موسمی طور پر معمول پر آ گئے ہیں اور توقع ہے کہ آگ اس کے موجودہ دائرے میں رہے گی جس میں کوئی اور اضافہ متوقع نہیں ہے۔ کیلیفورنیا کے فارسٹ اینڈ فائر ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ عملے نے فائر لائنز کے قیام اور بہتر بنانا جاری رکھا ہے، گرم مقامات کی تلاش کر رہے ہیں اور انہیں بجھا رہے ہیں اور اب بھی جوخم والے علاقوں میں انفراسٹرکچر کے نقصان کو محدود کرنے کے لیے روک تھام لائنوں کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک اور بڑی آگ ایٹن فائر نے انسٹا ڈیٹا اور پیسا ڈیٹا کے قریب 14,117 ایکڑ رقبے کو جھلسا دیا۔ آگ پر 55% تک قابو پا لیا گیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں جنگل کی آگ کے باعث عمومی تباہی کو دیکھتے ہوئے مقامی قانون سازوں نے سن 2020 میں ضوابط منظور کیے تھے جن کے مطابق خشک لکڑیوں سمیت آتش گیر اشیاء کو گھروں سے 5 فٹ کے فاصلے تک ہٹایا جانا تھا۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹ پریس کے مطابق خشک لکڑیوں اور دیگر ایسی اشیاء کو گھروں کے چاروں اطراف سے دور ہٹانے کے رولز یا ضوابط پر 1 جنوری 2023 سے عمل کیا جانا تھا۔ ماہرین کو یہ یقین تو نہیں کہ اگر اس پر عمل کیا جاتا تو لاس اینجلس کی حالیہ تباہ کن آگ سے اتنے بڑے پیمانے پر نقصان سے بچا جا سکتا تھا، مگر عملی طور پر نفاذ نہ کیے جانے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ریاست کے ڈیموکریٹک سینیٹر ہینری اسٹرن نے کہا ہے کہ یہ ہر طرح سے مایوس کن ہے۔ مکمل صاف گوئی سے کہتا ہوں کہ میں اس کو ناکامی کی طرح محسوس کرتا ہوں۔ سینیٹر اسٹرن ان قانون سازوں کے گروپ کا حصہ تھے جنہوں نے گھروں کو محفوظ رکھنے کے یہ ضوابط منظور کیے تھے۔ پیلیسیڈز کے آتش زدگی سے تباہ ہوئے علاقے میں زیادہ تر ایسی آبادیاں ہیں جن کو ان ضوابط پر عمل کر کے اپنے گھروں سے آس پاس خشک لکڑیوں اور آتش گیر مواد دور رکھنا تھا۔ کیلیفورنیا کے محکمہ جنگلات کی طرف سے خشک لکڑیوں کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا جاتا ہے کیونکہ یہ آگ لگنے اور پھیلنے کا باعث بنتی ہے۔ جنگلات کی حالیہ آگ کو سمندری طوفان سے چلنے والی ہواؤں نے دور تک پھیلایا اور پیسیفک پیلیسیڈز، میلیبو اور ٹوپانگا وادی سمیت قریبی علاقوں میں کم از کم 5,000 عمارتیں تباہ ہوئی، جبکہ دیگر شہروں کو بھی ملایا جائے تو یہ تعداد 10,000 سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اپنے عہدے کے مدت ختم ہونے سے ایک دن قبل سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹاک پر پابندی کا نفاذ نہیں کریں گے۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹ پریس کے مطابق ٹک ٹاک پر پابندی کے قانون کا اطلاق پیر کو صدر جو بائیڈن کے دفتر چھوڑنے سے ایک دن قبل ہونا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے آج کہا کہ چینی کمپنی کی اس ایپ کی قسمت کا فیصلہ اب نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی کانگریس نے گزشتہ سال صدر جو بائیڈن کے دستخط کردہ ایک قانون کے تحت ٹک ٹاک کی مالک چینی کمپنی بائٹ ڈانس کو 19 جنوری تک سوشل میڈیا ایپ کو کمپنی سے الگ کرنے کے لیے کہا تھا۔ امریکی عہدیدار نے کہا ہے کہ سبکدوش ہونے والی انتظامیہ قانون پر عمل اور پابندی کے ممکنہ نفاذ کو ٹرمپ انتظامیہ پر چھوڑ رہی ہے۔ عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر جو بائیڈن انتظامیہ میں ٹک ٹاک کے حوالے سے موجود رائے کو ظاہر کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ ماضی میں ایک بار چینی ایپ پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر چکے ہیں، تاہم اس کے بعد سے وہ اس سوشل میڈیا کی معروف مختصر ویڈیو کی ایپ کو امریکہ میں دستیاب رکھنے کا وعدہ بھی کر چکے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل مسئلہ فلسطین اور فلسطینیوں کی سلامتی کو مد نظر رکھے بغیر طویل مدت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ ان کے نزدیک ایک منطقی سوچ نہیں ہے۔
مشرق وسطی میں امن اور خاص طور پر غزہ کا مسئلہ مشکل معاملات ہونے اور غزہ میں جنگ بندی کو یقینی بنانے کے لیے سخت محنت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ چاہے ان کے عہد صدارت کے اختتام پر ہی کیوں نہ ہو، جنگ بندی قائم ہو گئی ہے۔ جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی سلامتی کے لیے فلسطین کے مسئلے کو وسیع تر نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خیال ہے کہ اسرائیل مسئلہ فلسطین اور ان کی سلامتی کو مد نظر رکھے بغیر طویل مدت تک اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ مبالغہ آ رہی ہے جو کہ ناممکن ہے۔ جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا اپنے دوست کے طور پر ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے دوست نیتن یاہو کو بارہا یاد دلایا ہے کہ انہیں ایک بڑے سماجی گروپ یعنی فلسطینیوں کے جائز تحفظات کو مد نظر رکھنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ مشرق وسطی میں افراتفری جاری رہنے والے ماحول میں علاقائی جنگ کے خطرات سے بچانا ممکن ہونے پر زور دیتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ اسی وجہ سے وہ ایک طرف اسرائیل کی بھرپور حمایت کرتے ہیں لیکن دوسری طرف تنازعات کے حل کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران اور حزب اللہ گزشتہ دور کے مقابلے میں کمزور ہو گئے ہیں جو کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ انہیں یقین کامل ہے کہ غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی پر اتوار سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اینٹونی بلنکن نے وزارت میں اپنی تازہ پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ ہم غزہ میں جنگ بندی کے لیے کئی مہینوں سے قطر اور مصر کے ساتھ وسیع پیمانے کی سفارتکاری کر رہے ہیں اور اس پر عمل کے دوران فریقین کے درمیان کسی معاہدے کے قیام کے لیے انہوں نے بڑی جدوجہد کی ہے۔ بلنکن نے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اتوار کو جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ میں اس کی توقع کر رہا ہوں۔ اس جیسے پیچیدہ اور حساس مذاکراتی عمل میں کچھ مسائل کا پیدا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں۔ ہم اس وقت ان مسائل کو سرحد سے دور کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یقین ہے کہ کچھ رکاوٹیں جنگ بندی پر عمل درآمد کی راہ میں حائل نہیں ہوں گی۔ غزہ میں جنگ بندی پر منصوبہ بندی کے مطابق اتوار کے روز سے عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں شہر اور اس کے آس پاس میں 11 روز سے لگی آگ کے باعث تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ لاس اینجلس کے یونیفائڈ اسکولز ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ البرٹ اوکیرویل نے کہا ہے کہ ایک بیان میں اسکولوں کی ایک کثیر تعداد یا جل کر راکھ ہو گئی ہے یا پھر انہیں شدید نقصان پہنچا ہے۔ آتش زدگی کی وجہ سے شہر میں تعلیمی سرگرمیاں کافی حد تک متاثر ہونے کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آگ سے تباہ ہونے والے کچھ اسکولوں کی تعمیر نو میں 2 سال سے زائد کا عرصہ لگ سکتا ہے۔ آگ کے نتیجے میں ناقابل استعمال ہوئے بعض اسکولوں کے طلباء کو عارضی طور پر علاقے کے دوسرے اسکولوں میں منتقل کر دیا گیا۔ بہت سے اسکولوں نے تعلیمی سرگرمیوں کو موجودہ توجہ، بحالی اور کمیونٹی کا احساس قائم کرنے کی کوششوں پر مرکوز کرنے کا جواز پیش کرتے ہوئے تعلیمی سرگرمیوں کو وقفہ دینے کا اعلان کیا۔ پاساڈینا یونیفائڈ اسکول ڈسٹرکٹ نے اپنے تمام اسکولوں کو جو کہ 14,000 طلباء کو خدمات فراہم کرتے ہیں ان کو اس ہفتے بند رکھا اور اس کے بجائے طلباء کو آن لائن خدمات فراہم کیے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے 51ویں روز 11 بار لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ لبنانی خبررساں CNN کے مطابق اسرائیلی فوج نے دارالحکومت بیروت اور جنوبی لبنان کے شہروں طائر اور نبطیہ میں گولہ باری، اراضی میں داخل ہونے، فائرنگ کرنے اور ڈرونز اور لڑاکا طیاروں کی پرواز جیسی خلاف ورزیاں کی ہے۔ ایک اسرائیلی ڈرون کو دارالحکومت بیروت اور شہر کے جنوب میں حزب اللہ کے مضبوط دحا میں کم اونچائی پر پرواز کرتے دیکھا گیا۔ اسرائیلی فوج نے نبطیہ کے ضلع بنت جبیل کے قصبے ایت الشعب میں کئی مکانات کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گوئر نے اعلان کیا ہے کہ اگر غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کا معاہدہ نافذ ہوتا ہے تو وہ حکومت سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ایک پریس بیان میں وزیر بن گوئر نے اعلان کیا کہ اگر جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر آج سیکورٹی کابینہ میں رائے دہی ہوگی تو وہ حکومت سے یہودی پاور پارٹی کا اتحاد ختم کر دیں گے جس کی وہ قیادت کرتے ہیں۔ بن گوئر نے کہا کہ اگر اس لاپرواہ معاہدے کو منظور اور نافذ کیا جاتا ہے تو یہودی پاور پارٹی حکومت سے دستبردار ہو جائے گی۔ اس سے قبل بن گوئر نے اتحاد میں شامل ایک اور انتہائی دائیں بازو کی شخصیت وزیر خزانہ سمیٹرچ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو روکنے کے لیے تعاون کریں۔ بتایا گیا کہ اسرائیل کی سیکورٹی کابینہ کا آج اجلاس ہوگا جس میں اختلافات کے حل کے بعد غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کی منظوری دی جائے گی۔ ڈونالڈ ٹرمپ 20 جنوری کو دوسری بار امریکہ کے صدر بن جائیں گے۔ ان کی تقریب حلف برداری میں پہلی بار دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ نومنتخب امریکی صدر 20 جنوری کو باضابطہ طور پر امریکہ کے دوسری بار صدر بن جائیں گے۔ ان کی تقریب حلف برداری کے لیے جہاں غیر معمولی انتظامات کیے جا رہے ہیں وہیں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ اس تقریب میں پہلی بار دعاؤں کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ مسلم، عیسائی اور دیگر مذاہب کے پیشوا شرکت کریں گے۔ عرب نیوز کے مطابق ڈونالڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں مسلم اماموں،
पादरियों समेत दीगर मजहबी रहनुमा शिरकत करेंगे। इन मुस्लिम इमामों में इराकी निजाद अमरीकी शहरी इमाम हशाम हुसैनी ने भी शिरकत करेंगे, जो तकरीब में बाज़ाब्ता ऐलान कर चुके हैं। बशामुल हसन मिशन गन के शहर डेरबोरन के करबला मरकज़ बराए इस्लामी तालीमात के डायरेक्टर भी हैं। सऊदी अरब के शहर मक्के मुकर्रमा के हुर्राज जनरल अस्पताल की मोबाइल तिब्बी टीमों ने गुज़िश्ता साल के दौरान 13,000 से ज़ायद मरीजों को होम मेडिकल सर्विस फराहम की। सऊदी खबरसां NCSPA के मुताबिक मक्के मुकर्रमा के हुर्राज जनरल अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि जच्चा व बच्चे के शोबे में खुसूसी निगहदाश्त यूनिट का भी आगाज़ कर दिया गया है, जहां विलादत के बाद जच्चा व बच्चे की देखभाल का कामिल इंतजाम मौजूद है। अस्पताल की जानिब से ऐसे मरीजों को जिनका अस्पताल में आना मुश्किल होता है, इन्हें घर पर तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। गुज़िश्ता साल 2024 के दौरान 53 मरीजों को दांतों के अमराज का इलाज मुहैया किया गया, जबकि 2,716 मरीजों को इनके घरों में अद्वियात पहुँचाई गई। ऐसे मरीज जिन्हें विटामिन की शिद्दत से ज़रूरत होती है, इन्हें तिब्बी नुस्खे के मुताबिक मतलूबा सप्लीमेंट्स इनके घरों को पहुंचाए गए। इन मरीजों की तादाद 7,288 थी। 46 मरीजों को इनके घरों से एम्बुलेंस के जरिए तिब्बी मराकिज़ में मुंतकिल किया गया। सऊदी अरब की ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुखालिफ साइड ड्राइविंग संगीन खिलाफ वर्जी है, जिस पर 6,000 रियाल तक चालान किया जा सकता है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस की जानिब से आ गई मुहिम के हवाले से मुख्तलिफ नौइयत की खिलाफ वर्जियों के बारे में लोगों को मुतनबा करने की मुहिम शुरू की गई। मुखालिफ साइड पर गाड़ी चलाना संगीन ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर शामिल है, जिस पर क़वानीन के मुताबिक कम अज़ कम जुर्माना 3,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 रियाल मुकर्रर किया गया है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुकर्ररा ज़वाबित की पासदारी करना हर एक के लिए लाजमी है। क़वानीन का मकसद लोगों की जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। ट्रैफिक की रवानी को मुनज़्ज़म रखने और हादसात से बचने के लिए ज़रूरी है कि क़वानीन व ज़वाबित की पाबंदी की जाए। मुखालिफ ट्रैक पर गाड़ी चलाने से संगीन हादसात रोनमा होने का क़वी इम्कान होता है। पाकिस्तान की एक अदालत ने आज जुम्मे को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी को खान के अल-क़ादर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट ट्रस्ट से जुड़े इख्तियारात का गलत इस्तेमाल और बदउनवानी से मुतालिक मामले में बिलतरतीब 14 साल और 7 साल कैद की सज़ा सुनाई। अल जज़ीरा ने यह इत्तला दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है, जबकि इनकी अहलिया पर इसके निस्फ रकम का जुर्माना आयद किया गया। रावलपिंडी की अदियाला जेल से चली एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता साल दिसंबर में अपना फैसला महफूज रखा था और इसे 3 बार मौखर करने के बाद आज सुनाया। इमरान खान अगस्त 2023 से इसी जेल में बंद है, जबकि बुशरा बीबी को अदालत के अहाते से गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान ने पहले दावा किया था कि फैसले में ताख़ीर इन पर दबाव डालने की कोशिश है। वो 13 जनवरी को अदालत में पेश नहीं हुए, जब फैसले में तीसरी बार ताख़ीर हुई थी। यह चौथा बड़ा मामला है जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को सज़ा सुनाई गई।